اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جتنی شان سے آل محمد مباہلہ جیت کے آئے ہیں اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ دے محمد. خود اپنی زبان سے نہیں پورے پاکستان کو اس بات کا علم ہے. باز غام شادی جیسی عزت حسین کی ماں نے اور کسی کو عطا نہیں فرمائی. کردار میں اٹل عزت مآب سید زادہ صاحب توقیر صاحب حشم غریب پرور اور امام حسین علیہ السلام کا منظور نظر سید زادہ خیرات حاصل کرنے کے لیے فقیرانہ صدا لگانے کے لیے بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوں. قبلہ کعبہ مخدوم بابا سید نجات حسین شاہ صاحب مجلس اعضاء میں رونق افروز ہے. پورے پاکستان کا سب سے عظیم سب سے بلند سب سے بڑا جلسہ ہے اور پورے پاکستان کا مجمع نہایت نیک نیتی کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ صرف اور صرف عزاداری کی خاطر یہاں پہ آیا ہوا ہے. قرآن گواہ ہے کعبے کے مقابلے پہ کعبہ بنایا گیا. یمن کا بدمست ملعون سلطان اس نے کعبہ بنا لیا یمن کے اندر. اس کا نام تھا ابرہا. غاصب تھا حقیقی بادشاہ نہیں تھا. اس نے کہا یہ بندے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ساری مخلوق کعبے جا رہی ہے. اس نے کہا اللہ کا گھر وہاں ہے یہاں کیوں نہیں بن سکتا؟ اس نے کعبے کا نقشہ منگوایا یمن کے اندر ایک کمرہ بنوایا. وہ بے وقوف سمجھتا تھا کہ کعبہ بھی اینٹوں سے بنا ہوا ہے یہ بھی اینٹوں سے بنا ہوا ہے کچھ فرق نہیں ان دونوں میں. اس بے غیرت کو یہ کسی نے نہیں سمجھایا کہ بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوا. سلامت جسے بندے بناتے ہیں وہ اور ہے جسے خدا بنائے وہ اور ہے. کوئی نہیں آیا تو ذلیل ہو گیا.
اسے لوگوں نے بتایا جب تک اصلی رہے گا تیرے نکلی کو کوئی نہیں پوچھے گا. ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکے آ گیا تاکہ اصلی کو گرا دے. ساری دنیا کے مولوی پیٹ پیٹ کے مر گئے کہ مصطفیٰ غریب تھا. اور پھر خود لکھتے ہیں کہ اس کے دادے کے اونٹ پکڑنے کے لیے یمن کے بادشاہ کو فوج استعمال کرنا پڑی. جن کے اونٹ فوج پکڑے وہ غریب تھے. پیٹ پیٹ کے مر گیا مولوی. یہ دائی حلیمہ پالتی تھی محمد مصطفیٰ کو. پھر خود لکھتے ہیں کہ اس کی اونٹنی کمزور تھی, بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا, اس کے گھر میں جو کھجوریں تھی وہ خشک ہو گئی تھی, اور بھی بہت کچھ خشک ہو گیا تھا لیکن ممبر پہ بتانے کے لائق نہیں. چوتھی جماعت کی کتاب تک بھی چوتھی جماعت کی کتاب تک بھی ناصر عباس ذمہ دار ہے. جس بندے نے چوتھی جماعت کی کتاب بھی پڑھی ہے اسے یہ بات پتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی اونٹنی تھی بڑی کمزور تھی, اس کی پسلیاں نکلی ہوئی تھی, کھجوریں تھی اس کے گھر میں لیکن اس میں کھجوریں نہیں اگتی تھی, بکریاں تھی لیکن تھنوں میں دودھ نہیں اترتا تھا. اور یہ آل محمد کو خدا نے جو عزت دی ہے, بے غیرت لوگوں کو عزت دینے سے اس عزت میں فرق کبھی آ نہیں سکتا. یہ ابو ہریرہ کی روایتوں کی وجہ سے اونچے نہیں ہوئے, خدا نے قرآن میں ان کے قصیدے پڑھے ہیں. پھر خود لکھا محمد مصطفیٰ آئے, اونٹنی موٹی ہو گئی. محمد مصطفیٰ آئے, بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا. محمد مصطفیٰ آئے, کھجور کے درختوں میں کھجوریں لگ گئی. ذرا غیرت کر کے فیصلہ تو کر, حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ کو پالا؟ سلامت آباد صاحب, سفیر صاحب جوار میرے مولانا. مجلس مناظرہ نہیں, ہم تو مباہلے کے لیے بھی تیار ہیں. ممبر پر آ کر کہنا آسان ہے کہ ذاکروں میں پارٹی بازی ہے. لوگ علی کو کہتے تھے پارٹی باز ہے, ام المومنین سے لڑنے کے لیے آگے ہے. کئی ہمارے بے وقوف مولوی ہیں, انہوں نے جماعتیں بنائی ہیں وحدت المسلمین, مسلمانوں کے درمیان وحدت. علی نے جنگ صفین کیوں لڑی؟ علی نے جنگ جمل کیوں لڑی؟ مسلمانوں کے درمیان تو وحدت ہونی چاہیے. مخالفوں سے اتحاد ممکن ہے, منافقوں سے نہیں. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے. اتحاد مخالفوں سے ہو سکتا ہے, منافقوں سے نہیں ہو سکتی. مذہب شیعہ کی بنیاد 3 عقیدوں پر ہے. ولائے علی, عزائے حسین, عظمت سادات. دل نہ کرے تو بے شک چپ رہنا. علی کی ولایت اور وہ شرطیہ نہیں, کہیں ہو کہیں نہ ہو. علی کی ولایت خالص ولایت. میں نے ایک بندے سے کہا کلمہ سناؤ, اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بندہ چپ کر گیا. مجھے پتہ چل جائے گا یہ شیعہ نہیں, کیونکہ اس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا.
کلمے میں لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، علی ولی اللہ نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ کے ہونے کے باوجود، محمد رسول اللہ ہونے کے باوجود اگر علی کی ولایت نہ ہو تو کلمہ شیعہ والا نہیں۔ سپیکر میں مسجد میں آذان ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ شیعہ والی اذان ہے۔ زبان سے بولنا جنہیں اللہ نے زبان دی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، ایک چیز نہیں ہے، علی ولی اللہ۔ جس بندے کے سینے میں دل ہے، دل کے اندر ضمیر ہے، جسے پتہ ہے کہ حسین کے دربار میں بیٹھے ساروں کے سر پہ قرآن رکھ کے سوال پوچھتا ہوں، جس کلمے میں علی اور ولی اللہ نہیں وہ کلمہ شیعہ والا نہیں، جس آذان میں علی اور ولی اللہ نہیں وہ آذان شیعہ والی نہیں، تو جس نماز میں علی اور ولی اللہ نہ ہو وہ نماز شیعہ والی کیسے؟ منت نہیں، منت نہیں، سلامت رہو۔ جنہوں نے میرا ساتھ دیا شکریہ، جنہوں نے نہیں دیا علی اور ولی اللہ ووٹ نہیں۔ یہ کسی بے غیرت نے کسی کو کہہ دیا ہوگا کہ علی اور ولی اللہ ووٹ ہیں، کیا منت کر رہے جی مہربانی کرو ضرور پڑھو تاکہ علی ولی بن جائے۔ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، کوئی مانے علی تب ہی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب ہی علی ہے۔ تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے، تیرے نہ پڑھنے سے علی گھٹتا نہیں ہے۔ پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ۔ سلامت رہو، آباد و شام، مل کے نعرہ حیدری۔ ٹھیک پر پیغام پہنچانے دے، وقت بڑا قیمتی ہے جی۔ کوئی افسر سامنے میرا ویر پابندی کوئی نہیں، یمنی پیر علی نو بنیا جہاں سامعین گرامی قدر، آل محمد کی عزت کی قسم، دیکھیے ڈاکٹر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو خدمت خلق کے لیے آتا ہے کہ میں بندوں کا علاج کروں انسانیت ٹھیک ہو جائے، ایک کمائی کے لیے آتا ہے، خالی پیٹ میں درد ہو اپینڈکس کا آپریشن، ایک کا عقیدہ ڈاکٹری ہے، ایک کا پیشہ ہے ڈاکٹری۔ مولوی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کئیوں کا مذہب شیعہ ہے، کئیوں کا پیشہ شیعہ ہے۔ سرپرستی فرمائیں گے ہر سائڈ میں دانش بندے کہ فلاں بندہ پارٹی باز ہے، فلاں پارٹی باز ہے، فلاں پارٹی باز ہے۔ جب تک حقیقت کا پتہ نہیں کرو گے علی کے شیعہ کیسے کہلاؤ گے؟ ایک بندے کو سید زادی کی عزت کا پتہ نہیں، دوسرا بغیرت دنیا کا کتا بن کے اس کے پیچھے پوچھل ہلا کے پھر رہا ہے۔ جس کا ساتھ دو گے شریک کے جرم کہلاؤ گے۔ مرحبا مرحبا۔ آل محمد کی عزت کی قسم، صرف عقیدہ بچاؤ، صرف عقیدہ۔ اس زمانے میں جس چیز کو خطرہ ہے اس کا نام ہے عقیدہ۔ علی کی ولایت پہ 2 منٹ میں ملا پھسل رہے کہ دل میں ماننا واجب ہے، اونچا پڑھنا ضروری نہیں۔ منافق تو ہوتا ہی وہی ہے جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ سلامت آباد بھائی سبیر، اقرار کرے اظہار نہ کرے، اسے عظمت سادات کی خبر نہیں۔
اسے ممبر حسین پر آنے کا حق نہیں. ولایت قبول نہیں ہوگی عزت سادات کے بغیر، عزاداری حسین کے بغیر. مدینہ میں جھگڑا پڑ گیا، عیسائی اکٹھے ہو کر آ گئے اور نبیوں کے سلطان کو سلام کیا. خلق عظیم کے مالک پیغمبر نے چہرہ پھیر لیا. وہ حیران ہو گئے، اچھا نبی ہے، سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. باہر نکلے، ایک بزرگ مل گیا، اس کا نام میں نہیں لوں گا، نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک ہے. اور یہ جنگ کی دھرتی بڑے بڑے فضلاء اور علماء کی دھرتی ہے. میں اس کے باپ کا کوئی نام بتاؤں، اترو بندے پکڑ لیں جی اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کے باپ کا نام یہ کیسے بتایا؟ نام نہیں بتاتا. البتہ اس بزرگ نے عیسائیوں کو گھیر لیا اور کہا جی کل میں سفارش کروں گا تمہاری، یہ 2 سونے کی انگوٹھیاں مجھے دے دو. وکیل زیادہ پیسے لے تو اعتراض نہ کرنا. اتو کام شروع ہے. اگلے دن بزرگ لے کر گئے، پیغمبر نے وکیل اور موکل دونوں سے منہ پھیر لیا. منہ لٹکا کے عیسائی باہر نکلے. 2 نمبر بزرگ تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا جی بابا جی بندے اچھے ہیں لیکن بڑے ڈھیلے ہیں، میں کوشش زیادہ کروں گا، انگوٹھی ایک زیادہ ہوگی، میں اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا. سویا ہوا کوئی نہیں، بس وہی چپ ہوگا جس کا مقدر سویا ہوا ہو. ہاتھ انہیں کے اٹھ رہے ہیں جنہیں علی خیرات دے رہا ہے. جنہیں علی خیرات نہ دے ان کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ. ملک نعرہ حیدری. پوری ذمہ داری سے اقرار کرتا ہوں. اگلے دن دوسرا بزرگ پیغمبر کی بارگاہ میں عیسائیوں کا سفارشی بن کر گیا. نبیوں کے سلطان نے پھر منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا. ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک جب میں غفیر میں میری آواز جا رہی ہے، میں نے اتحاد بین المسلمین کی خاطر ان دونوں بزرگوں کے نام نہیں بتائے. ان دونوں کے نام مقدمہ ابن خلدون میں بھی ہے، سیرت حشام میں بھی ہے، سید سلیمان ندوی نے بھی لکھا، ڈپٹی نذیر احمد نے بھی لکھا. وہ 2 بزرگ کون سے تھے جو دونوں دن عیسائیوں کو لے کر گئے اور قبلہ بابجی پیغمبر نے منہ پھیر لیا. دنیا میں غیرت کر، ان کے نام بتا کر جن کی سفارش دنیا میں محمد کے دربار میں کام نہیں آئی، ان کی سفارش آخرت میں اللہ کے دربار میں کیسے کام آئے؟ جن کی سفارش رحمت اللہ العالمین کی بارگاہ میں کام نہیں آئی. دوسرا دن گزر گیا، عیسائی پریشان ہو گئے. جب مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا، نبوت کا رپورٹر، نون کی طرح جھکی ہوئی کمر، نام سلمان، سینے میں منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز، دہڑی پہ زہرا کی دیوہڑی کا نور، بطول کی چوکھٹ کا نور داڑھی پر. قریب آ کر اس نے عظیم الشان فکرہ کہا. سلمان نے بازو پکڑ کے عیسائیوں سے کہا علی جیسے دروازے کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکرے نہ مارو. یہ سمجھ آئے ہو میرے ساتھ بولے، علی جیسے دروازے کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکرے نہ مارو. آؤ میں تمہیں مزاج سنا سے رسالت کے پاس لے چلوں، جو رسالت کے مزاج سے واقف ہے. علی کے دروازے پر علی نے فرمایا سونا اتارو، مرد پہ سونا حرام ہے. تجھے جاگو، مرد پہ سونا حرام ہے. نبیوں کے سلطان کے سامنے چیلے حرام کر کے جاؤ گے.
باریابی نہیں ہوگی. تھے عیسائی لیکن علی کے کہنے پہ سونا اتار دیا. سمجھ آئی میری بات؟ عیسائی بھی علی کا حکم مانے تو منزل پا لیتا ہے. اب جو علی لے کر گیا تو نبیوں کے سلطان نے اٹھ کر استقبال کیا. پیغمبر نے فرمایا آنے کا مقصد بڑا مختصر کر رہا ہوں. آنے کا مقصد غنی عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بطول زیادہ ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، نطفے سے پیدا نہیں ہوا، کلمت اللہ ہے، میرا بھائی ہے، میرا امتی بن کر آئے. ہوئے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. سرکار فرمایا دلیل؟ تو کہ بغیر باپ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پھر آدم کو مانو، اس کی اماں بھی نہیں تھی. اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے. اسلام نال ہی ظلم ہوئے. سلامت و آباد شاہ. بسم اللہ. بس سامعین گرامی قد حجتی کرتے رہے، نہیں مانے. یہاں سے تقریر شروع بھی ہو رہی ہے اور ختم بھی ہو رہی ہے. آیت آ گئی کہ نہیں مانتے تو نہ مانے. ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے. تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں گے. تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لائیں گے. 1 دسمبر کے ہونے والے اس تاریخی سالانہ عظیم و شان جلسے میں معتبر اور مستند مذہب شیعہ کی شخصیات کی موجودگی میں ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت میں منبر رسول سے مجلس حسین میں نور برساتی ہوئی مجلس اعضاء میں لاؤڈ اسپیکر پر بانگے توحل کہتا ہوں. عیسائیوں کو اعتراض علی کی ولایت پر نہیں تھا، جھگڑا علی کی ولایت پر نہیں تھا، مناظرہ بطول کی عصمت پہ نہیں تھا، لڑائی حسنین کی سرداری پر نہیں تھی. عیسائیوں کو اعتراض تھا تو محمد نبی نہیں ہے، تیرا قرآن سچا نہیں ہے، اسلام ٹھیک مذہب نہیں ہے. نبی کو تو کہنا چاہیے تھا تم انجیل لاؤ میں قرآن لاتا ہوں. پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا تم عیسائیت لاؤ میں اسلام لاتا ہوں. لیکن نبی نے فرمایا میں علی کو لاتا ہوں، میں حسن کو لاتا ہوں. پتہ چلا جب بھی اسلام پہ مشکل آئے قرآن اٹھا کے نہ بھاگنا، علی 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 علی. گرامی قافلہ چلو. واہ واہ بس اتنی دیر شاید جت لے آئی موبائل. آواز سبحان اللہ، بسم اللہ. علی سارے مل کے امام جعفر الصادق کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ میرے دادے علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. نعرہ حیدری. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. نہایت توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں سے میری آواز جا رہی. مباہلہ کا کاروان چلو. کون کون چلے؟ ایک سید الانبیاء، ایک سید الاولیاء، ایک سیدۃ النساء العالمین، دو سیدہ شباب اہل الجنہ.
جنہیں تھوڑی تھوڑی نیند آ رہی ہے انہیں ترجمہ کر دیتا ہوں. ایک نبیوں کا سلطان، ایک ولیوں کا سلطان، ایک عورتوں کی سردار، دو جنت کے جوانوں کے سردار. معلوم ہوتا ہے کمی مدینے میں رہ گئے، سید مباہلہ میں چلا. آل محمد تمہیں سلامت رہے. کمی بیٹھے رہے، سید چلے گئے. نبیوں کا سلطان ہے، شان سے چلو. حسن کا بازو پکڑو. سارے جھوٹے نہیں رہ گئے پیچھے. سلمان بھی رہ گیا تھا، فضہ بھی رہ گئی تھی. مباہلہ وہ جنگ ہے جس میں محمد مصطفیٰ فضہ کو بھی نہیں لے گیا، سلمان کو بھی نہیں لے گیا. صرف سلمان کو حکم تھا خیمہ لگا کے واپس آ جائے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ سلمان کو بھیج دیں. سچا تو سلمان بھی ہے، سچی تو فضہ بھی ہے. کیوں زہرا کو جانا پڑا؟ سامنے سے کون آیا؟ مولوی چکر دے جاتا ہے. فلاں مولوی آیا جی، عیسائیوں کا فلاں آیا، ان کے لیے تو سلمان کافی تھا. آل محمد کی عزت کی قسم، قبلہ جی بادشاہ کے شاہ جی با حبیب شاہ جی سرکار علی بابا سید نثار قاسم صاحب، علامہ حامد سلطان صاحب قبلہ تصدیق فرمائیں گے میری قبلہ. یہ کون آیا ادھر سے؟ ابنانا پہ کون آیا عیسائیوں کو؟ نشانہ پہ کس کو لائے عیسائی؟ انفسنا پہ کون آیا عیسائیوں کو؟ عیسائیوں نے جھوٹ بولو. ابنانا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان کا وہ ہمارے ساتھ ہے. نشان مریم ساتھ ہے. انفسنا جبرائیل ساتھ ہے. انہوں نے جھوٹ بولو. نبی نے کہا جو میں لے کر آؤں گا، جرت ہے تو مباہلہ کر کے دکھاؤ. تم عیسیٰ لاؤ میں حسنین لاؤں گا، تم مریم لاؤ میں زہرا لاؤں گا، تم جبریل لاؤ میں استاد جبرائیل. توجہ 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 توجہ. قافلہ چلو. حسن کا ہاتھ پکڑا مصطفیٰ نے. 1 منٹ کے لیے جاگنا. امام حسن کا ہاتھ پکڑا رسول اللہ نے. حاضری ہو گئی. حق تو تھا کہ حسن رسول کا ہاتھ پکڑتے. جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسن رسول اللہ کا ہاتھ پکڑتے. چھوٹا بڑے کا ہاتھ پکڑتا ہے کیونکہ اسے سہارا چاہیے. مباہلے میں مصطفیٰ نے حسن کا ہاتھ پکڑا. حسین کی اماں تمہیں سلامت رکھے جی نے سمجھ. رسالت مباہلے میں امامت کے سہارے پہ جا رہی ہے. حسین کو کہاں اٹھایا؟ گود میں. حالانکہ حسین کی اماں ساتھ تھی. یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سلطان ہیں. عیسائی کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا نبی مباہلہ کرنے آیا، بچہ اٹھا کے آ گیا. 200 ذاکر پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے بھی زیادہ. ایک ذاکر کوئی ایسا ہوگا جو بچہ اٹھا کے آئے. تیرے چوپو ذاکروں میں بچے نہیں ہوتے، 40 ہوتے ہیں. بندے مردم شناری سے سلطان بن جاتے ہیں. ووٹ جو جاتے کیوں جی؟ کوئی ذاکر کبھی آپ نے دیکھا جو بچہ اٹھا کے آپ سے سلوات پڑھو میں نے چپ کرا لوں جی. کیوں پھر ذاکر بچہ اٹھا کے کیوں نہیں آتے؟ ہمیں شرم آتی.
جس نبی کی جوتیوں کے صدقے میں شرم تخلیق ہوئی ہے. تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں تو کیا ہوا؟ وہ حسین کو اٹھا کے لا رہا ہے. حالانکہ پیچھے حسین کا وہ باپ ہے جو 2 انگلیوں پہ خیبر اکھاڑ لیتا ہے. پیغمبر نے علی کے ہاتھوں پہ حسین کو نہیں دیا، بطول کو نہیں دیا. یا رسول اللہ، آپ نے حسین کو، حسین کے والدین کو کیوں نہیں دیا؟ کہ اگر آج حسین کو علی اٹھا لے یا فاطمہ اٹھا لے تو بدبخت مورخ لکھ دے گا کہ چھوٹے بچے گھر میں چھوڑے نہیں جا سکتے. سارا گھر جا رہا تھا، مجبوراً حسین کو اٹھا لیا. رسول نے خود اٹھا کے بتایا کہ حسین مامتا کی مجبوری سے نہیں جا رہا، رسالت کی ضرورت بڑھ کر جا رہا. سلامت و آباد و شاد سلامت. جیسے ہی پنجتن پہنچے، پنجتن پہنچ گئے جی. جب دین محمد ہوا، کوئی نہیں جب دین محمد ہوا امداد کا طالب. سبحان اللہ. جب دین محمد ہوا امداد کا طالب، پھر پڑھو نہیں آواز. جب دین محمد ہوا امداد کا طالب، تکلیف کو زہرا کا پورا کرنا. پیغمبر کو سچوں کی ضرورت تھی. عربی میں مرد سچا ہو تو اسے کہتے ہیں صدیق، عورت سچی ہو تو اسے کہتے ہیں صدیقہ. سلطانی صاحب والوں سے پوچھو تو یہ دونوں رشتے وہ ایک ہی گھر سے ڈھونڈ دیتے ہیں. پیغمبر صدیق بنا کے علی کو لے کر گئے، صدیقہ بنا کے زہرا کو لے کے گئے. پتہ چلا مسلمانوں کے صدیق اور صدیقہ اور ہیں، قرآن کے صدیق اور صدیقہ. اور ترتیب مذہب شیعہ کے بچے بچے کو یاد ہے، سب سے پیچھے علی. ہر جنگ میں علی آگے، آگے بھی نہیں، سب سے آگے. مباہلہ میں سب سے پیچھے. بدر میں علی آگے، احد میں علی آگے، خندق میں علی آگے، حنین میں علی آگے، مباہلہ میں پیچھے. میں نے کہا یا رسول اللہ علی پیچھے کیوں؟ فرمایا اگر علی ہوتا آگے تو مولوی کہتا کیسے نہ مباہلہ جیتتے. آگے علی تھا، عیسائی ڈر گئے، یہ تو مرحب کا قاتل ہے. نبی نے کہا علی تو پیچھے رہے تاکہ میں دنیا کو بتاؤں میں نے مباہلہ طاقت سے نہیں جیتا، صداقت سے جیتا. عیسائیوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہیں 2 فکرے کے. پہلا فکرہ کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر رہے. ایجنڈا کیا تھا مباہلے کا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر کرنی تھی لعنت. ادھر سے آ گئی تھی، عیسائیوں نے وصول نہیں کی. جس بندے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، جو اس عظیم جلسے میں امام حسین کے ذکر میں زباری کا ثواب کما رہا ہے، اس بندے کو رات کے اس وقت میری دعوت اپنے ضمیر کے جج کو جگا کے فیصلہ کرے. اللہ نے لعنت بھیج دی تھی، عیسائی پنجتن کے مقابلے سے ہٹ گئے. ان کو ملنی تھی وہ لعنت پنجتن کے مقابلے پر آنے سے. وہ سمجھدار نکلے، وہ پانچوں کے مقابلے سے ہٹ گئے. لعنت عیسائیوں کو ملی نہیں، تلاش کر گئی کہاں.
جس کا ضمیر جاگے وہ میرے ساتھ مل کے ڈھونڈے. زیادہ وقت ہوتا تو مل کے صبح تک خدا اٹھا لیتے. وقت زیادہ ہے کوئی نہیں, 1 منٹ میں جمپ لگا رہا ہوں. اللہ آل محمد کی عزت کی قسم, محمد مصطفیٰ کی نبوت کی قسم, علی کی ولایت کی قسم, بطول کی عصمت کی قسم. زہرا کسی عدالت میں مقدمہ لے کر گئی, انہوں نے گواہ مانگ لیے. فاطمہ نے وہی گواہ پیش کیے جو مباہلہ کے اندر خدا کی توحید کے گواہ تھے. علی گواہ بن کر, حسن گواہ بن کر, حسین گواہ بن کر. ادھر اس نے گواہی سے انکار کیا, ادھر مجھے بات سمجھ میں آ گئی. بطول باغ لینے نہیں گئی تھی, مباہلہ کی رکی ہوئی لعنت اس کے حقدار کے گھر کو جا. مرحبا میں وجو حسینیت حسینیت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. میں وجو نبی اللہ کریم